ہمارے زمانے میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا انکار کرتا ہے۔ ہمارے زمانے کے جو تفضیلی گروہ ہے اس نے یہ شوشہ چھوڑ رکھا ہے کہ ولایت میں اور روحانیت میں حضرت علی سب سے افضل ہیں اور سیاست و خلافت میں حضرت ابوبکر سب سے افضل ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ تمام سلاسل کے اکابر اولیاء کرام کا بھی واضح ارشاد ہے کہ روحانیت اور سیاست دونوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ میں تقریباً 20 سے زیادہ کتابوں کے حوالے اور تقریباً 25 سے زیادہ اکابر اولیاء کرام کے ارشادات آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، اور آپ اس کی روشنی میں یہ جان لیجئے گا کہ تصوف کے بھیس میں کس طرح سے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کے اس طرح کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت علامہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، کون نہیں جانتا، عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ نے اپنے مکتوبات قدسیہ کے اندر مکتوب نمبر 83 اور 84 کے اندر اور مکتوب نمبر 105 میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر کے کمالات و جمالات کا یہ عالم تھا کہ اولیاء اولین و آخرین میں سے کوئی شخص آپ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکا۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اس قدر بلند پہنچے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی ولی اللہ ان کے گرد تک نہ پہنچ سکا۔ عالم ربانی امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیواقیت والجواہر کے اندر واضح لفظوں میں فرماتے ہیں کہ اولیاء محمدیین میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ آپ دیکھیے حضرات القدس سے امام بدر الدین سرہندی فرمایا کہ صدیق اکبر نے علوم ظاہری اور باطنی سید الاولین والآخرین سے حاصل کیا، اور صفحہ نمبر 38 پر فرمایا کہ ابوبکر علم باطن میں علم باللہ کی وجہ سے اولیاء امت میں اکمل، افضل اور سب سے زیادہ عالم ہیں۔ یہ آپ دیکھیے حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے مکتوبات ہیں، اس میں آپ واضح لفظوں میں فرماتے ہیں کہ چاروں خلفاء اور حضرت امام حسن کو ظاہری اور باطنی دونوں خلافت حاصل تھی۔ یہ آپ فواتح الرحمود دیکھیے، بحر العلوم حضرت علامہ عبدالعلی فرنگی میں آپ فرماتے ہیں انبیاء کے بعد افضل الاولیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صاحب سبع سنابل قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی کتاب تیسیر الاحکام سے یہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین ابوبکر صدیق تمام پیغمبروں کے بعد تمام ولیوں سے افضل ہیں۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معدن المعانی میں فرماتے ہیں کہ مقتدا کی افضلیت ہر معنی میں ہوگی۔ تاج الفحول حضرت علامہ شاہ عبد القادر بدایونی احسن الکلام فی تحقیق عقائد الاسلام کے اندر واضح لفظوں میں فرماتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ عند اللہ اور عند المسلمین اولیاء کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں۔ داتا گنج بخش علی ہجوری کو کون نہیں جانتا، جن کی بارگاہ میں جا کر کے حضرت خواجہ خواجگاہ نے چلا کیا تھا اور فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ وہ کشف المحجوب کے اندر صفحہ 175 پہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر تمام ارباب تسلیم کے امام اور اہل طریقت کے پیشوا ہیں۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ محمد پارسا نقشبندی رسالہ قدسیہ کے اندر صفحہ نمبر 29 اور 30 پر فرماتے ہیں ابوبکر ولایت اور علم باطن میں اکمل، افضل، اعلم اور اعظم اولیاء امت سے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا تمام صدیق سے اکمل ہیں، اہل بصیرت کے اکابرین میں سب سے افضل ہیں۔ اس بات پر اولیاء کا اجماع ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت علی حضور کے بعد خلفائے ثلاثہ سے انہوں نے نسبت باطنی حاصل کی ہے۔ اس کے آگے بڑھ کر دیکھیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الجلیل کے اندر بہت ہی واضح لفظوں میں فرمایا کہ آفتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ حضرت ابوبکر و عمر کو تمام اوصاف کمال، علم، قرت، جہاد، زہد، تقوی، خشیت، صدقہ، عشق رسول، اطاعت خدا و رسول، حسن سیاست وغیرہ میں وہ مرتبہ حاصل ہے کہ دوسرے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین کے اندر آپ دیکھ لیجئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صاف کہا کہ شیخین کے سلاسل علی المرتضیٰ کے سلاسل سے زیادہ ہیں،
بلکہ حضرت مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ شیخین سے متصل ہے۔ آگے فرماتے ہیں علامہ مناوی عظیم شخص گزرے ہیں، آپ نے فرمایا کہ خلفائے راشدین اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو خلافت باطنی اور ظاہری دونوں حاصل تھی۔ سیدنا بہاؤالدین نقشبندی عظیم بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں اکابر اولیاء کا اجماع ہے کہ معرفت و ولایت میں ابو بکر صدیق کو کوئی نہیں پہنچتا۔ علامہ شامی نے امام شعرانی کے حوالے سے سیدی علی خواص کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے کہ حضور کے بعد قطبیت کبریٰ پر حضرت صدیق اکبر فائز ہوئے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چاروں خلفاء ترتیب وار اقطاب مطلق تھے۔ امام الاولیاء ابو طالب مکی قوت القلوب کے اندر فرماتے ہیں صدیق اور نبوت کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہے۔ شیخ ابراہیم بن عامر مکی عبیدی نے اپنی کتاب عمدۃ التحقیق کے اندر محمد بکری کا قول نقل کیا کہ ہر ولی اور عارف حضرت صدیق کے سمندر سے پانی کا ایک قطرہ ہے۔ اسی طرح سے مکتوبات امام ربانی دفتر دوم حصہ اول اور مکتوب نمبر 36 اٹھا کے آپ دیکھیے، تفصیل کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی شان و عظمت موجود ہے، اور صحابہ اور تابعین کے اجماع کا قول امام ربانی نے مکتوبات کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن عربی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اقطاب میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہیں ظاہری حکومت بھی حاصل ہوئی اور مقام ولایت کے طرف سے باطنی خلافت بھی حاصل ہوئی، اور اس میں شیخین خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ حضرت علی ولایت اور روحانیت میں افضل ہیں، سیاست اور خلافت میں ابو بکر افضل ہیں، یہ کس نے کہا؟ وہ اولیاء کرام جن کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مریدین معتقدین ہیں، اور جن کا فیض دنیا میں آج عام ہے، جاری و ساری ہے، یہ سارے اولیاء کرام تو حضرت ابوبکر صدیق کو ولایت میں بھی اور باطن میں بھی سب سے افضل مانتے ہیں۔ آخر آپ تصوف کے بھیس میں، آپ لباس صوفیت کے اندر کس تصوف کا پرچار کر رہے ہیں؟ کس تصوف کو لوگوں میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ تمام صوفیہ، علماء، فقہا، محدثین سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اس سلسلے میں آپ دلیل الیقین من کلمات العارفین کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ ضرب حیدری کا مطالعہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ آج کل جو یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ حضرت علی ولایت میں اور روحانیت میں افضل ہیں، یہ تفضیلیوں کا شوشہ ہے۔ حضرت علی، حضرت صدیق اکبر ولایت، روحانیت، سیاست، علم ہر اعتبار سے سب سے افضل ہیں۔ رہا فضیلت کا معاملہ تو بے شک بہت سی فضیلتیں ایسی ہیں جو ابو بکر صدیق کے اندر نہیں، مولا علی کے اندر ہیں۔ ایسے ہی بہت سی فضیلتیں ایسی ہیں جو عثمان غنی کے اندر ہیں تو مولا علی کے اندر نہیں۔ اسی طرح سے بہت سی فضیلتیں ہیں جو صدیق حضرت عمر کو حاصل ہیں، دوسرے صحابہ کو حاصل نہیں۔ مثال کے طور پر حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، یہ ایسی فضیلت جو کسی کو حاصل نہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں جناب صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ فضیلت نہ حضرت علی کو حاصل نہ عثمان غنی کو حاصل ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی کی گواہی کو حضور نے 2 گواہوں کے برابر قرار دیا جن کا نام خزیمہ تھا، یہ فضیلت خزیمہ کو تو حاصل ہے مگر مولا علی کو حاصل نہیں۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ رازداں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ فضیلت دوسروں کو حاصل نہیں۔ تو یاد رہے فضیلت کی بات نہیں، یہاں افضلیت کی بات چل رہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر انبیاء و رسول کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہیں، ولایت میں بھی، روحانیت میں بھی، خلافت میں بھی، علم و زہد و تقوی میں بھی۔ جسے اعظم ہند نے فرمایا تھا مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔